مفتی صاحب اللہ ان کو معاف کرے، اعلیٰ درجہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے لکھا کہ حضرت فاطمہ نے نا تحریر پیش کی کہ یہ فضل جو ہے نا رسول اللہ ہمیں دے گئے تھے، یہ مجھے ہبہ کر دیا تھا، اس لیے وہ اگر مجھ سے نہ چھینو۔ انہوں نے وہ کاغذ پکڑا، اس پر پھونکا اور اس کو پھاڑ دیا۔ یہ سنی یاروں کو کہتے ہیں، سب سے ابن جوزی نے لکھا یار یہ حال ہے کہ حضور کی تحریر تھی، پھونک دیا اور پھاڑ دیا اس کو۔ تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے لکھ دیا۔ اب یہ سبت ابن جوزی سنی ہوتا تو ہم سنی مانتے نا یہ بات۔ کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، یہ سبت جو ہے یہ سنی نہیں۔ میں نے کہا اس کا جو نانا تھا نا ابن الجوزی وہ ہمارا محدث ہے، وہ اہل سنت کا عالم ہے، یہ رافضی ہو گیا تھا، ننگا چٹا شیعہ تھا۔ اس نے اگر یہ تذکرہ خواص الرحمن وغیرہ لکھی، یہ آپ کو ہی پتا ہے، بے سند باتیں لکھی، حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا بڑے بڑوں سے سنیوں سے میری بات ہوئی، یہ نہیں کسی نے کہا۔ میں نے کہا میں نے کیا کہنا، میری تو عمر گم ہو گئی اسی میں نے ہر شے کا کھود انکار کہ یہ چلی کہاں سے اس کی حقیقت کیا۔ اس لیے یہ سب سے ابن جوزی بالکل جھوٹا آدمی ہے، کوئی کسی نے صحیفہ نہیں پھاڑا نہ کوئی بات۔ ایک سوال میں نے اور ان سے کیا تھا کہ یہ جو کرتے ہیں جھنڈا اور یہ ماتم اور یہ سارا یہ کوئی ہے؟ یقین جانے مسجد میں بیٹھا ممبر پر مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے مذہب میں ایک تو ہوتا نا کوئی رائی جس کا پہاڑ بنا، رائی بھی کوئی شیعہ مذہب میں نہیں، یہ گھوڑے اور یہ جلوس اور یہ جھنڈے۔ تو میں نے جب کہا کہ پھر مفتی صاحب روکیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب کون روک سکتا، جب قوم میں ایک بات پھیل جائے اس کی مخالفت کون کر سکتا؟ چپ ہو گئے ہم سارے، جانتے ہیں کہ سارا کام غلط، تو آج ہم پھر گونگ ہو جاتے ہیں نا، بول نہیں سکتے۔ یہ دلیری کون کرے؟ ہر کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ساری دنیا اس کو گالیاں دے رہا ہو، بیچارہ کہ نہیں جو حق ہے وہ میں نے کہنا بکواس کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر صرف آواز سنتے تھے نا کہ دف کی آواز آ رہی ہے، اور تو سواری نہ پیدا ہوتا تھا کہ اور 7 بجے صرف چھوٹی سی ڈھول کی جس کو ایک طرف سے بند کیا جاتا ہے ایک طرف کھلی ہوتی ہے، اس کو بچیاں بجا لیتی تھی ادھر شادی کے موقع پر۔ آواز سنتے فوراً آدمی بھیجتی کہ پتہ کرو کہ مہمان آیا، یہ شادی ٹھیک ہے ورنہ درے سے خبر لو۔ یہ کسی دشمن نے لکھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں، الفاروق میں بھی انہوں نے بڑی بے احتیاطیاں کی۔ اب انہوں نے کہا مجھے تو مصنف ابن ابی شیبہ نہیں ملی، میں سند نہیں دے سکا، مگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کو عدالت الخفا میں۔ تو حضرت عمر کی جو طبیعت ہے اس کی وجہ سے یہ بات کوئی ایسی مستبد بھی نہیں معلوم ہوتی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو کہ لے گئے حضرت فاطمہ کے گھر پر اور کہا کہ نکالو علی کو اور سارے، ہاں ورنہ میں یہ گھر جلا دوں گا، بیعت لینے کے لیے یہ تشدد کیا۔ اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو ان کی عمر طبیعت سے اس سے یہ کوئی ناممکن بات نہیں۔ اب کتنی خطرناک بات کہ حضرت عمر لے کر سامان آگ کا اور ساتھیوں کا لے جائیں کہ میں نے فاطمہ کا مکان جلا دینا۔ یہ پھر ایسے ہی کانٹے ہیں نا جس سے امت میں اتفاق کیا ہوگا؟ اگر کوئی شیعی یہ سن لے گا تو وہ کاشف بیٹا کس طرح پھر حضرت عمر کو اچھا سمجھے گا کہ رسول اللہ کے بعد ان کی بچی کے مکان پر دعویٰ کیا، یار آگ لے کر چلے گئے۔ تو ایسی بے احتیاطیاں ہی کام خراب کرتی ہیں کہ یا لکھے ہی نہ یا پھر اس کے ساتھ ریمارکس دے کہ یہ نہیں ٹھیک۔ شبلی دماغی ٹوٹی تو اسے داد دیتے رہے، وہ تقریباً جب بار بار داد دیتے رہے ہوئے شبلی دماغی، تو پھر جب سارا معاملہ ختم ہو گیا تو ایک وہ جو قوال ساتھ آیا وہ تھا گانا گا رہا تھا اس بائی کے ساتھ، تو اس نے آگے بڑھ کر حضرت شبلی نعمانی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا آپ نے ہماری ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے جب سے آپ نے الفروق لکھی ہے اس میں چونکہ یہ واقعہ تھا گانے والا، دیکھو نا اس نے طنز کی، اور مولانا شبلی نعمانی جو ہے نا کہتے ہیں یہ بات سن کر اتنے شرمندہ ہوئے، اور ہونا۔ وہاں جملہ لکھا ہے کہ وہ مہینوں شگفتہ ان کی طبیعت نہ ہو سکی، یعنی یہ حالت ہے کہ یہ میں نے لکھ کیوں دیا۔ بڑے لوگوں کی غلطیاں بیٹا بلال بہت کام خراب کر پھر حالہ بن جاتا نا۔ اب چوتائی صاحب آپ کے کئی وکیل دوست ملے جو اہل شیعہ، وہ یہی کہتے شبلی نے یہ لکھا، شبلی نے یہ لکھا۔ میں نے کہا اس نے یار لکھ لیا تو اس سے وہ مستند ہو گیا، وہ اصل کتاب نکال کر دیکھو، اس کے راوی دیکھو، نہیں یہ معتبر چیزیں۔
اب تو میں نے اس سے عطائر سے کہہ کر لکھوا دیا نا، جو حاشیہ لکھا انہوں نے کہ ایک دن تبری کے حوالہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ جا رہے تھے اور عبداللہ بن عباس جا رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یار تیرا جو بھائی ہے نا علی، اس کے دل سے بات نہیں جاتی، وہ کہتا لوگوں نے میرے ساتھ حسد کیا اور میرا حق چھینا۔ انہوں نے کہا حسد تو آدم کے بیٹے ہی کرتے آتے ہیں پہلے سے ہی، باقی ظلم کا آپ کو پتہ کیا ہی نہیں۔ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا 6 آدمی ان کو بنانا چاہتا ہوں، اور کیا کروں، ان میں یہ کمیاں اور یہ ہاشمی جو ان سے یہ خطرے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ لکھ لیا، حالانکہ بالکل کذاب اور جھوٹے راویوں کی یہ کہانی، کوئی یہ مکالمہ نہیں ہوا ابن عباس کرنا، تو رد کرنا چاہیے نا۔ کیوں میں نے بیٹا خطبے میں بھی کہا کہ یہ شیعہ اور سنی پہلے کمیٹیاں بٹھا کر اپنی روایتوں میں سے چھانٹے نا صحیح کتنی اور ضعیف کتنی ہے، خود اپنے علم رجال سے تو بہت سا فساد تو اسی سے ختم ہو سکتا۔ جتنی یہ بنائی ہوئی ہیں ایک دوسرے پر تان اور ظلم کی روایتیں ہیں، خود ان کے اپنے عالم مانتے ہیں نہیں صحیح، مگر عوام کو نہیں بتاتے، ان کو وہی ظلم کی داستانیں سناتے رہتے ہیں، وہ آگ بڑھتی رہتی۔ نہیں، انہوں نے بیٹا کوشش کیا کرنی، ان کے لیے تو یہ کاروبار ہے نا کہ یہ آگ لگی رہے، اور دونوں پارٹیوں کے لوگ کانفرنس سے آ گئی، خلافت راشدہ کانفرنس آ گئی، اہل بیت کانفرنس آ گئی، اسی پر ان کی روزی، یہ کیوں ختم ہونے دیں گے اس بات، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حال یہ میں بتاتا ہوں، چغتائی صاحب میری بات سنیں اپنے ساتھ، میرے نا برادر نسبت ہیں، وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں آصف کے ماموں، تو ٹھیکے لیتے تھے، تو یہ رجویا ہے، یہ شیعوں کا گڑھ ہے، وہ سارے سردار جو ہیں شیعہ ہیں، ہاں، اور وہاں جو مجرم جا چھپے پولیس کی مجال ہی نہیں وہاں داخل ہو، ان کا اپنا ہی وہ راج ہے وہاں۔ تو وہاں سید احمد تھے، ان کا نا یہی تھا پروگرام کے علماء بلائے تھے مجلس سے، تو یہ کرتا رہتا تھا میرا ذکر، وہ کہنے لگے ہر مولوی صاحب کو بلانا، میں اس وقت گاؤں میں ہی تھا، تو لے گیا، میں تھا، ایک مستری اللہ دیتا بیچارے فوت ہو گئے، وہ بھی یہ اصغر تھا، وہاں گئے ان کی، اب باتیں ہوئی، بعد میں نا اس طرح وہ بیٹھ گئے اپنے دالان میں، کرسیاں تھی سارے، ان کے مولوی بیٹھے ہوئے تھے، اب انہوں نے چھوڑ دی بات بھی آپ مولانا کو، میں نے کہا یار ساری باتیں جو ہے نا ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی کا اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح علی سے کرنا نا، سب کو ختم کر دے، اگر یہ ظلم اور زیادتیاں تھیں جیسی بیان کر رہے ہیں تو بچی کو دیتا پھر علی مرتضیٰ جیسا رسول اللہ کی نواسی۔ اب پانی پڑ گیا میں نے کہا حوالے میں دوں گا، تمہاری اعلیٰ ترین کتابوں سے علماء نے صحیح قرار دیا، ہاں، جب مولوی چپ ہو گیا نا تو شاید ہم نے اپنی طرف سے ایک بات کی کہ مولوی صاحب ہمارے ہاں تقیہ بھی تو ہے نا، میں نے کہا وہ تقیہ کی بات کریں یا جو جی چاہیں وہ آپ کی اپنی پسند ہے، مگر یہ نکاح جو ہے نا اس کو کوئی چیلنج کرے کہ نہیں ہوا تو ابھی مجلس میں بولے میں کتابیں ڈھیر لگا دیتا ہوں۔ تقیہ ہوا یعنی آپ ہضم کریں کہ علی اس طرح ڈر گئے، مگر یہ قصہ کی نتیجہ حکیم صاحب یہ ہوا کہ وہاں جنہوں نے کڑے پہنے ہوئے تھے نا ملنگ، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس مولوی کو قتل کر دینا، مکاؤ۔ تو سید احمد نے پھر خود ہی نا اصغر سے میرے اس برادر نے سے کہ اصغر میری آپ کی دوستی ہے، یہ ہے ظالم لوگ، ان کو میں روک بھی نہیں سکوں گا، اس لیے آپ نا بہتر ہے کبھی چلے۔ آدھی رات ہم پیدل ہی نوازے جواد ترک تک آئے، اس نے خود کہا کہ یہ نا معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہضم ہی نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں علی۔ جواب دے دیتا ہوں، یہ جو فدق کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی، فدق کوئی باغ نہیں ہے، فدق ایک پوری جاگیر ہے، خیبر کے بالکل پاس، مدینہ شریف سے 30 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کو باغ فدق کہہ کر شیعہ عمومی طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ مانگنے گئیں، حضرت ابوبکر صدیق نے دینا، پھر وہ ناراض ہو گئیں، وہ پھر ناراضگی میں فوت ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج کل تو بہت آگ لگائی ہوئی ہے شیعوں نے انٹرنیٹ پر، اس لیے چلو میں نے سوچا اس سوال کا جواب دے دوں، ورنہ میں اس طرح کے اختلافی سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ اس کا تو 14 صدیاں ہو گئے، مسلمانوں نے کوئی حل ہی نہیں نکالا جذباتی لوگوں کا، تو اب میری بات سننے کے بعد کیا نکالیں گے؟ لیکن کچھ سالے دماغ بھی ہوتے ہیں، سالے دماغ، شیعہ ہو سنی ہو کہیں جگہ بھی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یار ان مسائل کو اگر یہ حل ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے تو کر لیتے ہیں بیٹھ کر۔
تو یہ 30 میل کے فاصلے پر وہاں پر ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر جنگ نہیں لڑنی پڑی, بغیر جنگ کے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے علاقے جو ہیں ان کی آمدنی سے آپ کو بہرہ مند کیا تھا کہ بھئی آپ اس کی آمدنی سے اپنے گھر کا خرچ چلائیں. آپ کے پاس وفد آتے ہیں, آپ کے پاس لوگ خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں, آپ کے پاس بہت دنیا آتی ہے. تو عالم آدمی کے پاس یا نبی کے پاس بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے کہ میری مدد کرائیں, میری خدمت کرائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فکر معاش سے آزاد کر دیا. یہ کرنا چاہیے عالم کو, فکر معاش سے آزاد. مسلمانوں کا یہ فرض ہے, اور جو مسلمان اپنے عالم کو نہیں فکر معاش کرتے وہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے اب ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فکر معاش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کر دیا. وہ جو بعد میں جن باغوں کی یا جن زمینوں کا ٹھیکہ نبی علیہ السلام کو یا جیسے بھی وہ آپ کے پاس آپ کا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ آتی تھی آمدن, تو نبی علیہ السلام اسے اپنی امت پر اور مفلوق الحال لوگوں پر اور گھر کی ضروریات پر سب پر خرچ کر دیتے تھے. بعد میں حضرت فاطمہ نے یہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ مجھے وہ جو باغ اور وہ جو چیزیں ہیں جاگیر پوری ان کو آپ مجھے دیں, میں ان کی جو ہے نگرانی جیسے ابا جی کیا کرتے تھے میں کرنا چاہوں گی کیونکہ میں ان کی وارث ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اول تو یہ وراثت نہیں ہے, آپ یہ وراثت کیونکہ اس نبی علیہ السلام کی وراثت جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی کوئی چیزیں وہ تو صدقہ ہوتی جو امت میں وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات اس میں کہی کہ وراثت والا معاملہ نہیں ہے. تو اس پر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہے ناراض ہو گئیں. اب شیعوں نے اس پہ اتنی بڑی بات بنائی ہوئی نا کہ وہ گئیں, ابو بکر صدیق نے دربار میں بلایا, ہائے بی بی تو دربار گئی, پھر دربار کے پیچھے چلی گئی, پھر بڑی لمبی جھوٹی کا. اتنے جھوٹے شیعہ اس مسئلے میں بھی آپ چھوڑ پاتے نہیں, بڑے ہی جھوٹے. سچی بات میں کھول کھال کر شیعہ بھائی کو چاہے غصہ ہی لگے, لیکن میرے بھائیو واللہ تمہارا یہ مسئلہ بڑا جھوٹا ہے, اس مسئلے کو تو بالکل ہی چھوڑ دو نا. تو سلیم ابن قیس الہلالی نے اس قصے کو گھڑایا, اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آیا ہے وہاں پر سب نے ان قصوں کی تردید کی. آغا خوئی وہ بہت بڑے شیعہ کے مرجے ہوئے ہیں, بہت بڑے. یہ 24 جلدوں میں میرے پاس ان کی معجم الرجال پڑھی ہے, اور انہوں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر بھی لکھی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے عروۃ الوثقیٰ ان کی ایک فقہ کی کتاب ہے اس کی 50 جلدوں میں شرح بھی لکھی ہے. ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے عراق کے. تو انہوں نے بھی انکار کیا ان باتوں کا کہ یہ فضول باتیں, یہ کچھ نہیں ہے. لیکن متشدد شیعہ جن کو شوق ہے آگ بڑھتی رہے, لڑائی ہوتی رہے, دکان چلتی رہے, روتے رلاتے رہیں, جس کے رزق چلتا چلاتا رہے, وہ ہٹتے نہیں ہیں اس قصے کو سنانے میں. اس لیے ان سے تو کوئی باز پرس نہیں, نہ میرا ان سے کوئی مکالمہ ہے. میرا مکالمہ محققین سے ہے جو یہ ان چیزوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. نہ کہیں حضرت فاطمہ گئی ان سے پوچھیں وہ دربار ہے تو ابوبکر صدیق نے کوئی بہت بڑا واحد دربار بنایا, نہ کوئی دربار تھا, کچھ بھی نہیں. وہی مسجد نبی کے بالکل ساتھ ہی آج بھی جا کے دیکھ لیں گھر ادھر نہیں جی, ادھر بلایا, آگے آگے وہ گئیں, پیچھے. ایسی داستان بناتے بندہ ہی رو پڑتا ہے. میرے جیسا رو پڑتا ہے. مولانا اسحاق مرحوم ایک کلپ میں سناتے سناتے جھوٹا قصہ رو پڑے. تو شیعوں نے بنا لی بات, جی مولوی صاحب روئے ہیں. اور میں نے کہا روئے, ساتھ انہیں بتایا تھا بھی راویوں کی لکھی ہوئی باتیں, اور انہوں نے تردید بھی کئی دفعہ کی. وہ تردید کا کلپ نہیں چلاتے, یہ کلپ ساتھ چلاتے, تردید والا نہیں چلاتے. تو ایسا جھوٹا قصہ وہ بنایا ان لوگوں نے کہ پھر ان کے پیٹ میں بچہ تھا, وہ بھی حضرت عمر نے ماری ٹانگ اور وہ آگ لگا دی گھر کو. سب جھوٹا قصہ, کچھ نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بتا گئے تھے اپنی بیٹی کو کہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے میری بیٹی, اور تو اس کے میرے نہ وفات پا جانے کے بعد تو بہت جلد مجھے ملے گی. اس لیے 6 مہینے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں بہت حضور کے غم میں رہی, اور اس کے بعد وفات پا گئیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس سے پہلے 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں وفات پا گئیں. آپ علیہ السلام کے بیٹے وفات پا گئے, آپ کی بیوی خدیجہ وفات پا گئی. اس لیے وہ بھی اہل بیت اللہ نے جلد ہی ایک جگہ اکٹھے کر دیے سارے کے سارے. تو یہ باتیں بنائی کہ وہ جی فدق تھا اور پھر وہ یوں کر کے وہاں گئے. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں, کچھ نہیں ہے. باقی رہ گیا بخاری شریف کے اندر آتا ہے. تو بخاری شریف میں بھی جو حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے نا, حضرت وہ یہ قول کہ حضرت فاطمہ ناراض فوت ہوئی, یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول نہیں ہے, روایت انہوں نے سنائی ہے. اس کے اندر امام زہری کا اپنی طرف سے اضافہ ہے, اس کو ادراج کہتے ہیں. ادراج انہوں نے درج کر دیا کہ مجھے یہ خبر پہنچی, اور ان کا یہ ادراج پتہ کیا سب نے, وہ ضعیف نکلا, وہ ٹھیک نہیں نکلا. انہوں نے یہ بات, اور امام زہری کو یہ اپنی طور سے یہ غلطی لگی, یہ غلط بات کہ مشہور یہ بات ہو گئی تھی. تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. باقی یہ نکال کر علیل الشرائع جو ہے وہ نکال کر دیکھ لیں.
کہ یہ ملکیت حضرت علی اور حضرت حسن نے بھی اولاد فاطمہ کو اپنے دور میں نہیں دی. حضرت علی اتنی دیر رہے, انہوں نے کیوں نہیں وہ باغ فدق جس کو آپ کہتے ہیں وہ لے لیا؟ ٹھیک ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ساری جاگیر بانٹ لی تھی نا بنو امیہ نے آپس میں, انہوں نے واپس لے کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لیے تھا, تو انہوں نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو, اہل بیت کو یہ واپس کر دیا کہ آپ اس کی انتظام چلائیں. ٹھیک ہے نا, ملکیت انہوں نے بھی نہیں کی. یہ ہے اصل مسئلہ جو مولوی صاحب نے اگر خطبے میں وہاں پہ بیان کیا ہے, جو اس کو سمجھ نہیں آیا. ملکیت ہونا اور چیز ہے, تب متولی بن جانا کسی شے کا اور چیز ہے. تولیت اور چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا انتظام انصرام کریں, مطلب میں ہی ہوں یہاں پر, یہ ملکیت کسی اور کی ہو, میں اس کے اوپر انتظام میں کر رہا ہوں. تو یہ چیز بات سمجھنے کی ہے کہ ملکیت نہیں, انتظام. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو کہ تم یہ انتظام نہیں کر سکتی, یہ رسول پاک نے انتظام کیا, اس لیے میں نبی کا بعد میں بناؤں خلیفہ, میں ہی انتظام کروں گا, تم نے یہ انتظام کر سکتی. تو حضرت فاطمہ کی اس پہ ناراضگی, لیکن امام شافعی نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو منا لیا تھا, اور حضرت فاطمہ کی آخر میں صلح ہو گئی. اور حضرت فاطمہ پر شیعہ بہت بڑا یہ الزام لگاتے ہیں, اللہ شیعوں کو معاف کر دے, انہوں نے اہل بیت کا اللہ پاک کی قسم جو انہوں نے حشر کیا ہے نا, کسی نے بھی نہیں کیا. اہل بیت بہت اچھے تھے. حضرت فاطمہ اتنے چھوٹے چھوٹے باغوں کے لیے لڑتی, بطول تھی, وہ چھوڑ چکی تھی, دنیا سے منہ موڑ چکی, تو اس کو چیزوں سے کیا پرواہ. سمجھ آنے والی بات ہے, یہ جھوٹ ہے شیعوں کا, اور ان دنوں میں اس قدر یہ فراڈ لگاتے ہیں, اور ان کے سارے مولوی ملانے بڑے چھوٹے وائے سب جھوٹے, بالکل ان کو کچھ نہیں آتا اس مسئلے کے بارے میں, نہ تحقیق ہے نہ ان کا علم ہے, کچھ نہیں. عراق ایران تک چیک کر لیا ہم نے جا کر سارا ہی, ان کو یہ صرف مزہ آتا ہے اس طرح قصے بڑکانے سے. ابو عمر آگ لے گیا, عمر کی جرت تھی, علی عمر کی بوٹیاں نہ اڑا دیتا اگر عمر آگ لے کر جاتا. علی کوئی مر چکے تھے اس وقت میں, علی کے جسم میں طاقت نہیں تھی ہیں, وہ اس نے خیبر اور احد کے وہاں الٹا کے رکھ دیے, مرہب جیسے ایک بار میں چیر کے رکھ دیے. عمر کی کیا حیثیت تھی حضرت علی کے سامنے؟ حضرت عمر لے جا سکتے تھے, اس کے سامنے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, وہ 100 آدمیوں سے لڑنے والا عمر ابن ود, تو وہ نہیں کھڑا ہو سکا حضرت علی کے سامنے. تو اور کوئی ان کی شجاعت کے سامنے یہ 2-4 بندے کھڑے ہو سکتے تھے؟ طلحہ تھا, حضرت زبیر تھے, ہاشمی سارے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ, اور ہاشمیوں کے مقابلے میں کوئی جا سکتا تھا؟ اس لیے یہ انہوں نے ساری باتیں اپنے پاس سے بنائی ہیں, کوئی بات ان کی صحیح نہیں ہے. بس ان کے اندر شروع سے ہی نا شتونگڑے جو ہے نا داخل ہو, جب کوئی جماعت ہوتی نا مخالفت کرنے والی, تو چونکہ یہ حکومت مخالف پارٹی تھی اس لیے ان کے اندر بندے داخل ہو گئے کربلا کے بعد, انہوں نے پھر جھوٹی سچی باتیں بنانی شروع کر دی. باقی جو اہل بیت مظلوم ہیں وہ مظلوم ہیں, وہ کربلا کی باتیں ہیں, وہ حضرت علی کے ساتھ جنگیں کرنی ان کی غلط ہیں, حضرت معاویہ کا اقدام غلط ہے, یزید برا لعنتی تھا, اس نے جو کیا وہ ٹھیک ہے وہ باتیں. لیکن یہ باتیں جو خلفائے راشدین اور اہل بیت رسول, ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں, ٹھیک ہے, کوئی لڑائی نہیں. بڑا ادب و احترام کرتی تھیں حضرت فاطمہ بھی, اور کوئی جی وہ گئیں وہاں پہ کون سا دربار یار, ابھی تک جا کر دیکھو حضرت فاطمہ کا گھر جو ہے ادھر مسجد کے ساتھ تو ہے, اندر سے نکل کے ادھر آ گئی, روز ہی دربار بنا, کوئی دربار نہیں, کوئی وہاں دربار بادشاہوں والا نہیں تھا, مسجد نبوی تھی, فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے جو فیصلے بھی ہوتے تھے. اس لیے یہ سارا قصہ, مجھے وہ ایک نعمت علی سدھو تھا, وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب وہ سقیفہ کے اندر جو ہے نا وہاں ایک کٹ ہو گیا, سب نے حضرت علی کی خلافت چھین لی. میں نے کہا سدھو صاحب مجھے آپ یہ بتائیں وہ جو تھا سقیفہ وہ کہاں تھا, مدینے سے کوئی باہر تھا؟ آپ مسجد نبوی میں ابھی جا کر دیکھیں سامنے سقیفہ نظر آتا ہے, وہاں پر تھا. اس لیے میں جب جاتا گیا ہوں مکہ مدینہ, میں جغرافیہ پڑھ کے آیا ہوں, جغرافیے سے سمجھ آ جاتی بندے کو کہ یار یہ سارا جھوٹ ہے, آدھے مسئلے تو ادھر ہی غلط ہو گئے. اس لیے جو بندے نہیں نہ جاتے مکہ مدینہ کا, ان کو تاریخ کا نہیں پتا, ان بیچاروں کو کیا پتا. رسول پاک کا گھر ساتھ ہی بنا ہوا ہے, آپ نے دیکھا استوانہ سریر, نبی پاک کی چارپائی کا جو ستون ہے, جس ستون کے ساتھ حضور کی چارپائی, اس کے اوپر لکھا ہے استوانہ سریر, استوانہ ابو لبابہ, استوانہ جو حضرت حنانہ, یہ سارے اوپر 8 ستون ہیں جن کے نام لکھے. تو ادھر سریر والے کے ساتھ پیچھے جب آپ جائیں گے تو وہاں دروازہ لگا ہوا ہے, وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا. اور یہ ابھی اس میں آگے بھی وہ بچہ پوچھتا ہے کہ ایام فاطمیہ کیا ہے. ایام فاطمیہ بیٹا یہی ہے, وہ کہتا ہے جی رسول پاک علیہ السلام کے بعد حضرت فاطمہ نے ایک نا پرے گھر بنا لیا تھا بیت الاحزان, وہاں وہ 24 گھنٹے روتی رہتی تھی ابا جی کو ماتم. انا للہ و انا الیہ. یقین جانے حضرت فاطمہ نے ایسا کچھ نہیں کیا, وہ دین پھیلانے والی, اپنے تقوی کے ساتھ اولاد پالی, شوہر کی خدمت کی, ابا جی کے ساتھ گھر میں ہی وہ داخل رہی, کوئی انہیں ایسا نہیں, ان کو پورا یقین کامل حاصل تھا کہ ابا جی کے بعد میں نے بھی چلے جانا.
اس لیے جو جھوٹ قصے ہیں، حضرت عمر کا آگ لے کے جانا، کوئی کہتا جی لے کر گئے، شبلی نعمانی بھی کہتا گئے لے کر لیکن لگائی نہیں، لو شبلی تیرا ہی بیڑا گرک ہو گیا، سنیوں کو بھی ساتھ ختم کرتا ہے، اپنا تو یہ علم ہے کوئی نہیں، شبلی کی بھی باتیں چیک کرنے والی، شبلی نے بھی ایسے ادھر ادھر کی ماری ہیں، بالکل کچھ نہیں اس کی یہ باتیں، اس میں تحقیق کسی کی کچھ نہیں، یہ سب افسانے ہیں، جھوٹ ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور کوئی کام نہیں۔ اہل بیت رسول اور خلفائے راشدین ان کا آپس میں بہت پیار تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، علی مرتضیٰ کی کوئی لڑائی نہیں تھی، امام حسن حسین کی کوئی لڑائی نہیں تھی، بلکہ امام حسن حسین کو تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسن تم آتے ہی نہیں حسین اب مجھے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا میں ایک دن آیا تھا، باہر جو آپ کا گھر ہے اس کے باہر آپ کا اپنا بیٹا بھی بیٹھا تھا اجازت لینے کے لیے بھی، اندر آپ کوئی مشورہ کر رہے تھے حکومتی طور پر، تو میں نے دیکھا بیٹا بھی بیٹھا ہے تو میں گیا تو میرا تو اور ٹائم لگ جائے گا، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو اجازت لینے کی ضرورت ہے لیکن حسن حسین کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے گھر میں آئیں گے، اور ساتھ فرمایا اس طرح اپنے سر کے بالوں کی طرف کر کے کہ بیٹا یہ جو میرے سر کے اوپر بال ہے نا، یعنی جو عزت کی نشانی سمجھے تھے، یہ صرف تمہارے اہل بیت ہی کے تو اگائے ہوئے ہیں، تم لوگوں کی تو یہ عظمت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو آج خلیفہ بنے ہوئے ہیں، بڑا پیار کرنا۔ تو ابوبکر صدیق نے اٹھا کے ایک دن کہا ابوبکر صدیق کو حضرت حسن اترو میرے نانا جی کے ممبر سے، تو حضرت حسن نے کہا یہ بات تجھے کس نے سکھائی؟ علی نے تو نہیں سکھائی، تو پیار سے اسے پیار محبت سے کہا، کیونکہ ان دنوں رنجش کوئی چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بیٹا واقعی یہ تیرے نانے کا ممبر ہے، بچہ تھا نا اس نے اپنے نانے ابو کو دیکھا وہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، ہیں جی عیدیں سب طرح کی چیزیں ممبر پہ دیکھا، تو اس وجہ سے وہ اہل بیت سے بہت پیار کرتے، وظیفہ دگنا تھا اہل بیت رسول کا حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بھلا اہل بیت عمر سے لیتے ہیں وظیفہ؟ جس کی ماں ماری ہو وہ اس آدمی سے لیتا ہے، کہتا کر کے کھا لوں گا، تیری روٹی نہیں کھانی پہ جو مرضی ہو جائے۔ یہ سارے جھوٹ ہیں شیعوں نے پھیلائے، ان کے راوی جھوٹے، ان کے محققین سب جھوٹ، ایران جی فلانا مرجے مانتا ہے، وہ تو بزرگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی تمہارے، سب وہ بھی غلط ہیں جتنے وہ جو کہتے ہیں۔ اوبر آگا کھوئی کا میں نے بتا دیا، جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ بالکل انکار کرتا ہے، وہ کہتا کوئی نہیں، اور باقی آپ نکال کر دیکھ لیں ان کی اصول کافی، ملا یحضر الفقیہ اور بہار الانوار، تینوں نکال کر، آج کل وہ غربی حوالے دیتا ہے، مجھ سے بھی حوالے وہ سن لے، تینوں میں لکھا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو اہل بیت رسول ہوتے ہیں، انبیاء اپنے پیچھے کوئی چیز درہم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں جو اہل بیت رسول کے ان کے وارث ہوتے ہیں، اور نہ کچھ اور باقی شیعہ سے آپ پوچھیں کبھی جا کر کے بھی آپ لوگ جو ہیں یہ واقعی مانتے ہیں بھی وراثت مانگنے گئی تھی؟ نہ، شیعہ کا یہ مقدمہ نہیں، شیعہ کہتے ہیں رسول پاک نے اپنی زندگی میں اسٹام لکھا کے نا حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا، اور اس پہ سائن ہوئے، دستخط ہوئے، سب کچھ یہ بناتے ہیں، وراثت کی تو بات انہوں نے بعد میں کی، یہ جھوٹے اپنا نہیں بتاتے ہماری کتاب میں، کیا ہمیں الٹا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل سنت ایسے ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، 2 منٹ میں ہوا غبارے سے نکل کے آؤ گئی، ختم، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ۔ اس لیے امام زہری کا بھی نہیں ماننا آپ نے، اور بعد میں جو ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے یہ اہل بیت کو انتظام دے دیا تھا، ملکیت نہیں دی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر وہ خلفاء جو تھے نا ان کے بعد میں جو ہوئے ہیں اور ظالم بادشاہ، انہوں نے پھر ان سے جو ہے نا وہ ان کا انتظام واپس لے لیا ہے۔ باقی اگر پوچھنا ہو ان سے کہ وہ ابوبکر نے نہیں دیا، تو آپ پوچھیں حضرت علی نے دیا پھر اپنی اولاد کو وہ فدق، 4.5 سال رہے ہیں، وہ دیا، چھین کے دے دیتا اپنے پتر کو سارا کچھ، پھر حسن 6 مہینے رہا، اس نے چھینا کچھ بھی نہیں، جھوٹ و جھوٹ چتالی، کچھ نہیں، ختم، قصہ پاک، مولانا صاحب پہ کوئی الزام نہیں۔ باقی یہ خطبات جنہوں نے چھاپے ان سے پوچھا کریں، میں ایسے ہی ان باتوں میں مجھ سے پوچھتے ہیں، باقی مصیبت تو یہ ہے نا بھی اب مولانا صاحب والی کوئی بات بھی جو ہے نا وہ مجھ سے ہی پوچھی جائے گی، جب بھی کوئی بات ہونی لوگ مجھے ہی کہتے ہیں بھی آپ بتائیں، ان کا چھوڑیں، دوسروں کی طرف رجوع نہیں کرتے، نہ وہ ان بیچاروں کو ان مسئلوں کا پتہ ہی ہے۔ باقی اب یہ پوچھتا ہے کون سا نقطہ نظر درست ہے، وہ بیٹا میں نے تجھے بتا دیا، کوئی اہل بیت کی لڑائی نہیں تھی، ہاں یہ بات کہ جو بنو امیہ ہیں ان کے ساتھ بالکل جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور ان میں حق اہل بیت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حضرت حسن کے ساتھ تھا، امام حسین کے ساتھ تھا، ادھر حق بالکل ان کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ نہیں۔